دوستو آج آپ کو ایک ایسے ملک کی کہانی سناتا ہوں جہاں دنیا کے سب سے بڑے انقلاب نے جنم لیا۔ یہ کہانی ہے ایران کی، جہاں برٹش نے تیل کے لیے چال چلی، شاہ نے غلامی میں حکومت کی اور خامنئی نے قوم کو آزادی دی۔ 1900 کے شروع میں ایران ایک کمزور اور اکنامک کرائسس کا شکار ملک تھا۔ برٹش امپائر نے ایران کے تیل کے ذخائر دیکھ کر اینگلو ایرانین آئل کمپنی بنائی اور اس کا ایران کو صرف 16% منافع ملتا تھا، باقی سب انگریز کھا جاتے تھے۔ اب 1941 میں جب ورلڈ وار 2 چلا تو رشیا اور یوکرین نے مل کے ایران پر قبضہ کر لیا اور شاہ رضا کو ہٹا کر اس کا بیٹا محمد رضا شاہ کو کرسی پر بٹھا دیا، کیونکہ وہ ان کا پپٹ بن کر آگے چلے گا۔ شاہ نے ایران کو ویسٹرن بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس نے اسلامک لاز کو ختم کیا، حجاب پر پابندی لگائی، مساجد کے خطبات پہ نگرانی رکھی اور وائٹ ریولوشن کے نام پر زمین اور تعلیم کے ریفارمز انٹروڈیوس کیے، جو کہ مغرب پسند تھا، لیکن اس کی عوام اس سے نفرت کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک نام ابھر کر آیا، آیت اللہ روح اللہ خامنئی۔ وہ قوم کے عالم تھے جو شاہ کے ظلم اور امریکہ کی دلالی کے خلاف بولتے تھے۔ ان کی تقریریں عوام تک جا رہی تھی۔ شاہ نے ان کو پہلے جیل میں ڈالا، پھر عراق جلا وطن کر دیا، لیکن جیسے جیسے ان کی آواز بند کی گئی ان کا اثر بڑھتا گیا۔ عراق کے بعد وہ پیرس چلے گئے، لیکن ان کی تقریریں سیکرٹ کیسٹ ٹیپس کے ذریعے ایران کے ہر شہر میں پھیلنے لگی۔ 1971 میں شاہ نے 2500 سال پرانی ایرانین منارچی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک شاہی پارٹی رکھی، جس میں دنیا کے راجہ، امیر اور لیڈرز آئے۔ ملینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے اور ادھر ایران کی عوام بھوکی مر رہی تھی۔ یہ پارٹی انقلاب کی چنگاری بن گئی، ہر طرف نفرت پھیل گئی، نعرے لگ گئے، مرگ بر شاہ۔ 1978 کے آخر میں عوام سڑکوں پر نکل آئی، پروٹیسٹ تہران، مشہد، قوم، تبریز اور ایران کے باقی ہر شہر میں چلنے لگے۔ شاہ گھبرا گیا، پولیس اور آرمی نے لوگوں پر فائر کیے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آخرکار 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران سے بھاگ گیا، پہلے ایجپٹ، پھر موروکو، میکسیکو اور امریکہ، مگر ہر جگہ اسے ریجیکشن ملا۔ جن کنٹریز کے لیے اس نے اپنا قوم اور دین بیچا، انہی کنٹریز آج اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ 1 فروری 1979 خامنئی تہران واپس آ گئے۔ پورا ایران سڑکوں پر تھا، 30 لاکھ لوگ اسے ویلکم کر رہے تھے۔ پھر ریفرینڈم ہوا، اسلامک ریپبلک آف ایران بن گیا۔ شاہ کا سیکولر ایران ختم ہوا اور خامنئی کا اسلامی نظام شروع ہوا۔ 1980 میں عراق کا ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران نیا تھا، کمزور تھا، مگر اس کے جذبات میں طاقت تھی۔ 8 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، ہر گھر سے شہید نکلا اور خامنئی نے کہا ہم جنگ میں اپنی نسلوں کی آزادی دیکھ رہے ہیں۔ 3 جون 1989 کو جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے کچھ ہی دن بعد آیت اللہ خامنئی وفات پا گئے۔ پورا ایران غم میں ڈوب گیا اور اس کے بعد ان کا شاگرد اور پہلے ایران کا پریزیڈنٹ آیت اللہ علی خامنئی کو سپریم لیڈر بنایا گیا۔ آج بھی وہ ایران کا رہنما ہے۔ خامنئی نے اسرائیل کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا اسرائیل ایک کینسر ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ ایران نے حماس، حزب اللہ، سیریا اور عراق میں گروپس کو سپورٹ کیا جو اسرائیل کے خلاف تھے، اور اسرائیل نے کبھی سائبر اٹیکس تو کبھی ڈرون اور کبھی نیوکلیئر سائنٹسٹ کے قتل کے ذریعے ایران کو روکنے کی کوشش کی۔ سیکشنز، آئسولیشن اور وار تھریٹس، سب کچھ ہونے کے باوجود ایران آج بھی نہیں جھکا۔ خامنئی ہر جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ ویسٹ نہ ایسٹ، صرف اسلام۔ یہ ایران کی اصلی کہانی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہ کا سیکولر ایران بہتر تھا یا خامنئی کا اسلامی نظام؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔